السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ معزز محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائی اور دوستو، آج کے اس درس میں میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چند باتیں پیش کروں گا۔ آج اگر غور کیا جائے تو معلوم چلے گا کہ آج لوگوں کی حالت کیا ہے، ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے کہ آج لوگ مختلف فرقوں میں بٹ گئے، جماعتوں میں بٹ گئے ہیں، اور ہر کوئی اپنا اپنا امام بنائے ہوئے ہے، اپنا اپنا رہنما لیڈر بنائے ہوئے ہے۔ اور جب ایسے لوگوں سے، انہیں اہل بدعت سے جو ہدایت کے راستے سے دور ہیں، مشرکوں سے، کافروں سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم لوگ دین کے اندر ایسی چیزیں کیوں ایجاد کر لیے ہو جو دین اسلام میں ثابت نہیں ہے، ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ تو ان لوگوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ آئیے قرآن مجید سے معلوم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر، سورۃ نمبر 2 اور پارہ نمبر بھی 2 ہے۔ پارے کا نام ہے سیقول السفہاء من الناس وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو، اس چیز کی اتباع کرو جو چیز اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو لوگ جواب دیتے ہیں نہیں، بلکہ ہم اسی چیز کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگرچہ ان کے باپ دادا نہ تو کچھ عقل رکھتے ہو، سمجھ بوجھ رکھتے ہوں، اور نہ ہدایت کے راستے پر ہوں، تو کیا یہ تب بھی لوگ انہیں کی اتباع کریں گے، انہیں کی پیروی کریں گے؟ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ کے اندر بیان کیا۔ سورہ مائدہ سورۃ نمبر 5 اور پارہ نمبر 7، پارے کا نام ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اس چیز کی طرف آؤ جو چیز اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو لوگ کہتے ہیں ہمیں وہی چیز کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، یعنی جس راستے پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، ہمیں وہی راستہ کافی ہے۔ تو اللہ نے آگے بیان کیا اولو کانوا آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہو، نہ جانتے ہو، اور نہ ہدایت کے راستے پر ہو، تو کہ تب بھی یہ لوگ انہیں کی اتباع کریں گے، انہیں کے راستے پر چلیں گے؟ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر اسی چیز کو بیان کیا۔ سورہ انبیاء سورۃ نمبر 21 اور پارہ نمبر 17، پارے کا نام ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، اپنے قوم والوں سے کہا یہ کس طرح کی مورتیاں ہیں جن کی پرستش پر تم لوگ جمے ہوئے ہو، جن کی عبادت پر تم لوگ ڈٹے ہوئے ہو؟ تو لوگوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، ہمارے باپ دادا بھی ان کی عبادت کر رہے تھے، ہم بھی انہیں کی عبادت کر رہے ہیں، ان معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں، ان مورتیوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ شعراء کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو بیان کیا۔ سورۃ نمبر 26 اور پارہ نمبر 19، پارے کا نام ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم والوں سے، اپنے باپ سے کہتے ہیں اے میرے قوم کے لوگوں، جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے، کیا یہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ او ینفعونکم او یضرون، اور کیا یہ تمہیں کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا اپنے قوم کے لوگوں سے، تو ان کی قوم کے لوگوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو
اسی طرح کرتے پایا، اسی طرح کرتے دیکھا ہے، ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ لقمان کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو بیان کیا ہے۔ سورہ لقمان سورۃ نمبر 31 اور پارہ نمبر 21، پارے کا نام ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو لوگ کہتے ہیں نہیں ہم بلکہ اسی چیز کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے۔ تو اللہ نے حقیقی بیان کیا، اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگر شیطان ان لوگوں کو دردناک عذاب کی طرف، جہنم کی طرف بلاتا ہو تو اب بھی یہ کیا یہ لوگ اپنے باپ داداؤں کے راستے پر ہی چلتے رہیں گے، انہیں کی اتباع کریں گے؟ اسی طرح سے ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کی ہے، اسی چیز کو بیان کیا ہے۔ سورہ زخرف کے اندر سورۃ نمبر 43 اور پارہ نمبر 25، پارے کا نام الیہ رد علم الساعۃ۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اور ہم نے کسی قوم کے اندر، کسی بستی کے اندر کوئی رسول نہیں بھیجا، کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، مگر وہاں کے آسودہ لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک ہی راستے پر پایا ہے اور ہم انہیں کی نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ، ہم نے اپنے باپ داداؤں کے ایک ہی راستے پر پایا ہے اور ہم انہیں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، تو پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، جو دین تمہارے باپ دادا لے کر کے آئے تھے، کیا میں اگر اس سے بہتر دین لے کر کے آیا ہوں اگر، تو کیا تم لوگ اس کو مانو گے، اس کو قبول کرو گے؟ تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، جو دین تم لے کر کے بھیجے گئے ہو، جو تم دین لے کر کے آئے ہو، جو دین تم دے کر کے بھیجے گئے ہو، ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اپنے باپ داداؤں کے دین پر چلتے رہیں گے۔ تو یہ جواب ہوتا ہے اہل بدعت کا، یا ان لوگوں کا جو ہدایت کے راستے سے دور ہے۔ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو ان کا یہ ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے کرتے پایا، ہم ایسے کر رہے ہیں، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ان سورج کی، درخت کی، پتھروں کی، مورتیوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا، ہم بھی انہیں کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات آپ یاد رکھیے کہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی اسی وقت ہے کہ ہم اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم اور آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے۔ تبھی ہمارے لیے دو ہی چیز ہے، اطاعت رسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، ایک اللہ کی اطاعت ہو، ایک رسول کے ساتھ اطاعت، بس دو ہی چیز ہے۔ جب انہی دونوں پر ہم مانیں گے، انہی دونوں کی باتوں پر عمل کریں گے، قرآن و حدیث پر، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، تبھی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ احزاب کے اندر سورۃ نمبر 33 اور پارہ نمبر 21، پارے کا نام اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تم میں سے اس شخص کے لیے جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، وذکر لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرتا ہو۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ جو شخص تم میں سے اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، اسی طریقے سے آخرت پر ایمان رکھتا ہو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ایک آیت میں، سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 اور پارہ نمبر بھی 3 ہے، پارے کا نام ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی تو تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ اللہ رب العالمین تم لوگوں سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور محبت کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ رب العالمین بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ اے لوگو اللہ اس کے رسول کی اتباع کرو، تمہیں کرنی ہی کرنی ہے، تمہاری کامیابی اسی میں ہے، اللہ اس کے رسول کی اتباع کرنے ہی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا بس اگر یہ لوگ پھر جائیں، پیٹھ پھیر لینا مانیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو آپ جان لیجیے کہ ایسے لوگ کافر ہیں، جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اتباع نہ کریں، اللہ اس کے رسول کی باتوں سے منہ موڑ لیں، تو ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں کافر ہیں، اور اللہ رب العالمین کافروں کو دوست نہیں رکھتا، کافروں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ محمد کے اندر اللہ رب العالمین نے اور واضح انداز میں اس چیز کو بیان کیا۔ سورہ محمد سورۃ نمبر 47 اور پارہ نمبر 26، پارے کا نام ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اے ایمان والو اے مومنو تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرو، ولا تبطلوا اعمالکم اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے خلاف ورزی کر کے مخالفت کر کے اپنے عملوں کو برباد مت کرو۔ اسی طرح سے سورہ حشر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ حشر سورۃ نمبر 59 اور پارہ نمبر 28، پارے کا نام قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وما آتاکم الرسول فخذوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو جو کچھ دیں اس کو تم لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا اور جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کرے روکے اس سے تم رک جاؤ۔ کتنی واضح انداز میں اللہ رب نے اس چیز کو بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دے دیں اس کو پھٹاک سے لے لو، فوراً لے لو، چو چرا مت کرو، اور جس چیز سے روکے منع کرے اس سے فوراً رک جاؤ، اس سے فوراً بعد آ جاؤ۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان کیا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امت یدخلون الجنۃ میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے، جنت میں داخل ہوں گے، الا من ابا مگر جس نے انکار کیا، قیل من ابا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کیا، کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال من اطاعنی دخل الجنۃ ومن عصانی فقد ابا جس نے میری اطاعت کی فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چند باتیں پیش کی ہے۔ آئیے کہ میں اللہ رب العالمین سے دعا کر لیتی کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جو ہماری موت ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔